ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ پروگرام پرپز آف لائف، مقصد زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہم سب کے ہر دل عزیز ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں۔ شکریہ۔ بڑی اچھی گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری رہی، جس میں آپ نے ناظرین کو یہ بتایا، خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے، اسے کہ جو عقل کا فیصلہ ہوتا ہے وہی شریعت کا، جو شریعت کا وہی عقل کا ہے۔ پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جذبات میں ہم آ کر کے بہہ کر کے جذبات میں کچھ فیصلے ایسے لے لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے اور اس سے شریعت اور اسلام پہ بھی حرف آتا ہے۔ تو یہ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ سب سے پہلے میں پروگرام دیکھنے والے واقعوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پھر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جانوروں میں صرف بھاونائیں ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ انسان میں بھاونائیں بھی ہوتی ہیں اور بھاوناؤں کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہوتی ہے، بدھی بھی ہوتی ہے۔ تو جب انسان کی حیوانیت یعنی جانور پن اس پر غالب آ جاتا ہے تو وہ جذبات اور بھاوناؤں کے دھارے میں بہنے لگتا ہے، اور جب اس کی انسانیت معنوتا اس پر چھا جاتی ہے تو اس کے فیصلے پھر ریشنل ہوتے ہیں، ایموشنل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین اور پیغمبر اور ائمہ طاہرین آئے، ان سب کے فیصلے چونکہ وہ جذبات پر پوری طرح سے قابو پائے ہوئے تھے، اس لیے ان کے جتنے فیصلے تھے وہ سب عقل پر مبنی تھے۔ اور یہ بات میں مسلمانوں کی خدمت میں اور ہندو بھائیوں کی سیوا میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی رشی اور منی اور کسی بھی پیغمبر اور امام کے کسی زندگی کے کسی فیصلے کو جذبات پر مبنی آپ نہیں دکھا سکتے۔ ان کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ عقل پر مبنی ہوتا تھا، اسی لیے ان کو کامیابیاں ملتی تھیں۔ جذبات سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر انسان کو پچھتانا پڑتا ہے، عقل کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر انسان کو ہمیشہ فخر کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تفصیلات اگلے ایپیسوڈس میں آئے گی۔ جیسا کہ آپ نے کہا، میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جو شریعت کا حکم ہوگا وہی عقل کا حکم ہوگا، جو عقل کا حکم ہوگا وہ شریعت کا حکم ہوگا۔ یہ میرا گڑھا ہوا اصول نہیں تھا، یہ شریعت کے جو اصول شریعت ہیں، اصول فقہ ہیں، اس کا فنڈامنٹل تھا، جس کو میں نے بیان کیا، جس کو عربی میں یوں کہا جاتا ہے کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل۔ جو فیصلہ عقل کا ہوگا، بشرطے کہ عقل صحیح ہو۔ میں اس کو پھر اگلی کسی تقریر میں وضاحت کروں گا کہ عقل آپ کی صحیح رہنمائی کرے گی اگر آپ اس کو جج بنائیں گے، اور عقل کو اگر آپ اپنے موقف کا یا اپنے ویو پوائنٹ کا وکیل بنائیں گے تو آپ کو گمراہ کر دے گی۔ یہ بہت باریک بات ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے ہے کہ آپ عقل کو جج بنائیں، اس کو وکیل یا ایڈوکیٹ نہ بنائیں، ورنہ وہ تو جو آپ چاہتے ہیں اسی کی ایڈوکیسی شروع کر دے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں عقیدے ہوں، آستھا ہو یا عمل ہو، کرم ہو، دونوں کی بنیاد عقل پر، ریزننگ پر، انٹلیکٹ کے اوپر ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ میں نے یہاں پر عقیدے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ عقیدہ اور آستھا ہمارے یہاں بہت پرچلت ہو گیا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ ہے ہی نہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ دہرا دوں چونکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام میں عقیدہ ہے ہی نہیں۔ عقیدے کو ہندی میں آستھا کہتے ہیں، آستھا اسلام میں ہے ہی نہیں، کیونکہ آستھا اور عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کو مانا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ عقیدے گنجائش نہیں ہے کہیں بھی شریعت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آستھا وہ ہے اور عقیدہ وہ ہے کہ جس کو مانا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا۔ جو بات سمجھے بوجھے بغیر مان لی جائے وہی عقیدہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے اسلام میں عقیدہ نہیں ہے. قرآن میں کہیں لفظ عقیدہ نہیں آیا ہے. پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں کہیں پر لفظ عقیدہ یا اس کے مشتقات، اس سے نکلے ہوئے الفاظ عقیدہ، اعتقاد، معتقد، یہ اس طرح کوئی لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے. اور جہاں تک میں نے دیکھا، حدیثوں کا تو ایک سمندر ہے، حدیثوں میں بھی جہاں تک میری نظر ہے مجھے کہیں عقیدے کا لفظ نہیں ملا. عقیدے کے بجائے اسلام میں ایمان کا لفظ آتا ہے. ایمان کے معنی ماننے کے نہیں ہے، ایمان کے معنی ہے سمجھ کر ماننا. تو جب ناسمجھی کے ساتھ انسان مانے اکثر و بیشتر تو وہ عقیدہ ہوتا ہے، جب سمجھ کر انسان مانے تو پھر وہ ایمان ہوتا ہے. اسلام کی جو وشیشتا ہے، اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہر آدمی سے کہتا ہے کہ پہلے سمجھو پھر مانو. اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جب تک تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس چیز کو نہ مانو، مگر سمجھنے کی کوشش جاری رکھو. جب تمہاری سمجھ میں آئے اس وقت مانو. بات یہ ہے کہ جب انسان سمجھ کر کسی بات کو مانتا ہے تو اس میں پھر مشنری اسپرٹ اور ذیل پیدا ہو جاتا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ عقیدہ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے، آج تک وہ ہمارے ہندو بھائیوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اسلام میں قرآن مجید میں کہیں عقیدہ کا لفظ نہیں آیا. قرآن میں ہر جگہ ایمان کا لفظ آیا ہے. اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو شے سمجھ کر مانی جائے وہ ایمان ہے، جو بے سمجھے مان لی جائے وہ عقیدہ ہے. تو عقیدہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بے سمجھے آپ نے مانا اس کو اور سمجھ کے مانیں گے آپ تو ایمان ہمیشہ صحیح ہوگا. ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے دھرم ہیں ان سب کے فنڈامنٹلز ملتے جلتے ہیں. ایک فنڈامنٹل جو ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندو دھرم ہو یا کرسچینٹی ہو یا اسلام ہو، یہ سب ایک بات مشترک طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم ستیہ کو ڈھونڈو اور جب ستیہ مل جائے تو اسی کو پکڑ لو. قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اسلام نے اور قرآن نے اسلام کو دین الحق کہا ہے، الدین الحق نہیں کہا. یہ ہمارے ہندو بھائی نہیں سمجھ پائیں گے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اگر الدین الحق ہوتا قرآن میں تو اس کے معنی ہوتے سچا دین، اور دین الحق ہے تو اس کے معنی سچا دین نہیں بلکہ سچائی کا دین، یعنی وہ دین جو سچ کو فالو کرے. تو آپ کسی مذہب کے چکر میں نہ پڑیے، آپ ستیہ کو ڈھونڈیے، جو حقیقت ہو اس کو انسان اڈاپٹ کرے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے اور اس میں پھر وہ اسپرٹ جو مذہبی ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اس بات پر اتنا کیوں زور دیتا ہے کہ جب تک عقل سے سمجھ نہ لو اس کو نہ مانو. بات یہ ہے کہ اگر آپ عقل کو آپ بہت غور سے سماعت فرمائیے، سنیے اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دین سے دھرم کو، عقل کو، انٹلیکٹ کو، ریزننگ کو نکال دیا تو پھر اندھ وشواس کے علاوہ کچھ نہ رہ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اندھ وشواس، سپرسٹیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو فارسی عربی میں توہم پرستی کہتے ہیں، توہم پرستی کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جب اسلام سے عقل کو نکال دیا گیا تو کیا کیا توہم پرستیاں نہیں آ گئیں. خدا پر ایمان ہمارا ہے نہیں، گنڈوں پر ایمان ہو گیا. خدا پر ایمان ہمارا ہے نہیں، تعویذوں پر ایمان ہو گیا. خدا پر ایمان ہمارا ہے نہیں، ستاروں اور تاروں پر ایمان ہو گیا کہ وہ ہاسکوپس کے اوپر ہمارا اطمینان ہو گیا. خدا پر ایمان ہے نہیں، ہم نے جناتوں کو اپنا مشکل کشا بنا رکھا. تو یہ سب مصیبتیں اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے اسلام کو مانا ہے، سمجھا نہیں ہے. اگر ہم سمجھ لیتے اور سمجھ بوجھ کر اسلام کو یا دین کو اختیار کرتے تو یہ سب مصیبتیں نہیں آتی. اس لیے کہ اسلام جس کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اسلام تمہاری مشکلوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں مشکلوں میں پھنسانے کے لیے نہیں آیا ہے. اب بتائیے، شادی ہو رہی ہے، ان کا قمر در اقرب ہے. اب ہندو بھائی نہیں سمجھیں گے، وہ ایک ہوتا ہے ہاراسکوپ میں کہ جب چاند جو ہے وہ بچھو کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو قمر در اقرب کہتے ہیں کہ وہ یہ تاریخ ہے تو قمر در اقرب ہے. ارے بھائی، وہ جو اقرب آسمان میں بنتا ہے اس کے ستاروں کو اگر آپ گنیں 7 ستاروں کو تو ایک ستارہ دوسرے ستارے سے خربوں سے بھی زیادہ میل دور ہے. وہ تو آپ کو یہاں سے ایک صورت دکھائی دے رہی ہے، بچھو کیسی بنی ہوئی، اسکارپیو کیسی بنی ہوئی، ان میں ہر ستارہ دوسرے ستارے سے خربوں میل دور ہے. تو اس کا اثر ہمارے اوپر کیا پڑ سکتا ہے؟ لیکن اب یہ جو نچھتر کا مسئلہ ہے یا ستاروں کا مسئلہ ہے یا ہاراسکوپ کا مسئلہ ہے، یہ قرآن میں کہیں آیا ہے؟ کہیں نہیں آیا. حدیث میں آیا ہے؟ کہیں نہیں آیا. آیا کہاں پہ؟ جنتری میں. ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں، جنتری بنا ہے جنتر سے. جنتر سنسکرت کا لفظ ہے، عربی کا لفظ تھوڑی ہے. تو جنتری کا دین سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو خود ہی سنسکرت کا لفظ ہے. اگر کوئی عربی میں لفظ ہوتا تو ہم کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہو سکتا ہے. لیکن جب جنتری خود لفظ ہی سنسکرت کا ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے ہندو بھائی جن کی مذہب، ان کا بہت مذہب اچھا ہے لیکن ان کا بگاڑ آ گیا تو ان کے سپرسٹیشنس آ گئیں، وہاں سے یہ اسلام میں در آیا ہے.
یا اور مثلاً جادو اور ٹونا. میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا کراچی میں، اور بہت بڑا مجمع تھا وہاں پر، مین روڈ پر مجلس ہو رہی تھی، ایم اے جناح روڈ پر جو وہاں کی سب سے بڑی سڑک ہے، اور 48 لاؤڈ اسپیکرس لگے ہوئے تھے. اور وہ ایم اے جناح روڈ وہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ جادوگر بسے ہیں، ان کی دکانیں، ان کے آفس ہیں، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، اور کوئی جادوگر جو پروفیسر سے نیچے ہوتا نہیں، سب کے پروفیسر لکھا ہوا ہے. تو میں نے ایک مجلس پڑھا تھا، یہی میں جادو ٹونے کی مخالفت کر رہا تھا کہ یہاں جتنے جادوگروں کی دکانیں ہیں، ان سب کو مل کر میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ سب مل کر میرے خلاف جتنے جادو کر سکتے ہو کرے، میں دیکھتا ہوں میرا کیا بنا لیتے ہیں. لوگ ڈر گئے بیچارے، سمجھے کہ ہم کل مجلس ہوئے گی نہیں، ہم مر جائیں گے. دوسرے دن ہم پھر بیٹھے پڑھ رہے تھے. تو ہم نے کہا دیکھ لیا نا آپ لوگوں سے، ان کی تو بزنس کا سوال تھا، یہ کچھ بھی کر سکتے ہوتے تو اب تک کر چکے ہوتے. تو یہ سب توہم پرستیاں ہیں جو اسلام کے بارے میں خاص طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ مشکلوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے، مشکلوں میں پھنسانے کے لیے نہیں آیا ہے. اس لیے جتنی بھی سپرسٹیشنس ہوں یا جعلی معجزات ہوتے ہیں، چمتکار ہوتے ہیں. میں ویٹیکن گیا، ویٹیکن والوں نے، چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں اندھ وشواس بہت کم پایا جاتا ہے. جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا، جو نہیں گئے ہیں وہ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ویٹیکن میں الماریاں بھری ہوئی ہیں ایسی چیزوں سے کہ جس کی لکھا ہوا تھا کہ اس کو فلاں زمانے میں معجزہ سمجھا جاتا تھا، چمتکار سمجھا جاتا تھا، میریکل سمجھا جاتا تھا. لیکن جب ہم نے اس کی انالیسس کی اور ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ ہاکس ہے، یہ صرف ڈرامہ ہے، اس میں کوئی حیثیت نہیں. صرف ایک یا دو چیزیں ایسی تھیں جس کے بارے میں لکھا ہوا تھا. میرا خیال میں کم سے کم 60-70 چیزیں تھیں جو رکھی ہوئی تھی. اس میں ہر ایک کا لکھا تھا کہ لوگ اس کو اندھ وشواس کر کے اور اس کو معجزہ کرامت مان رہے تھے اور چمتکار مان رہے تھے. ہم نے جب اس کا انالیسس کیا، ریسرچ کی، تو معلوم یہ سب ہاکس ہے. صرف ایک یا دو چیزیں ایسی تھیں جس کے بارے میں کہا کہ ابھی تک اس کے بارے میں ہم صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے کہ یہ بھی ہاکس ہے یا واقعی یہ معجزہ ہے. تو جب وہاں یہ عالم ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اب یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، ہندو ہوں یا مسلمان. مجھے گجرات کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. گجرات میں ایک مین روڈ تھی، سڑک تھی. وہ سڑک پتہ نہیں کیا ہوا کہ بیچ سے ابھر گئی، بیچ سے ذرا سی ابھر گئی. اب وہ محلہ جو تھا اسے مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے. ہندوؤں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں شری گنیش جی کا پرگٹ ہونے والا ہے. مسلمانوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ شہید مرد کی قبر ہے. وہ اپنے لحاظ سے اس کے سامنے سر جھکاتے رہے، اپنے لحاظ سے اس کی پوجا کرتے رہے. 3-4 دن کے بعد جب سڑک برس ہوئی تو معلوم ہوا گنیش جی کا پرگٹ تھا، نہ شہید مرد کی قبر تھی، وہ گٹر تھا جس کا پانی نکل رہا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ اندھ وشواس، اسی کو اندھ وشواس کہتے ہیں. اب آپ مسلمان بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے سامنے مثال موجود آسارام کی. آسارام کا کھیل آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہندو ایسے پوتر دھرم کا نام لے کر کیسی کیسی بیہودہ باتیں کی اور کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا، کتنے لوگوں کو اپنا فالوور بنایا، کتنا پیسہ ان کے پاس آیا. ان کا لڑکا، میں نام اس کا بھول رہا ہوں، جو بھی تھا، اس نے ایک لڑکی سے ریپ کیا، اور لڑکی جو تھی وہ پیٹ میں اس کے بچہ آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیٹ میں بچہ میرے ریپ کرنے سے نہیں آیا ہے، بلکہ میں تو بہت بڑا رشی اور منی ہوں، میں جس کو سیب دے دیتا ہوں اس کو وہ پریگننٹ عورت ہو جاتی. بتائیے، اس طرح کی باتیں ہو رہی. تو اسی لیے اس چیز پر چیک لگانے کے لیے کہ دھرم کے نام پر نقلی دھرم انسانوں کے سامنے نہ آنے پائے، جو سپرسٹیشنس پر مبنی ہوتا ہے، اسلام نے عقل پر زور دیا، ریزننگ اور ریشنل اپروچ پر زور دیا کہ پہلے عقلی کسوٹی پر دیکھ لو کہ واقعی یہ صحیح بات ہے بھی کہ نہیں. اگر صحیح بات ہو تبھی اسے ایکسیپٹ کرو، صحیح بات نہ ہو تو اسے ایکسیپٹ نہ کرو. مسلمانوں بھی یہ سارے کام اسی طرح سے ہوتے رہے ہیں. درگاہوں میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. یہاں ایک لکھنؤ میں ایک روضہ ہے اور وہاں پپیتے کا درخت لگا ہوا تھا. وہاں پر کچھ ریلیجیس ریچولس ہو رہے تھے عورتوں کے. تو ایک عورت نے یہ کہہ دیا کہ یہاں جو پیپل کا درخت لگا ہوا ہے، اس پیپل کا پتا کھانے کے بعد جب کوئی آدمی دعا کرے گا تو پٹ نہیں پڑے گی، اس کی مراد پوری ہو جائے گی. مجھے بتایا گیا کہ اس بڑے مجمع نے اس پیپل کے پتوں کو کھانا جو شروع کیا تو پورا درخت کھا گئی عورتیں. ایک پتا اس میں نہ رہ گیا، مرادیں کسی کی پوری نہیں ہوئی. تو یہ مسئلہ ہے کہ اندھ وشواس اور صحیح مذہب میں ایک بہت باریک لکیر، فائن لائنیج ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تم جو پہلے سمجھو پھر مانو، یہ نہ ہو کہ پہلے مانو پھر سمجھنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر صاحب، بڑی قیمتی بات آپ نے بتائی ہے. خاص طور سے ہمیں اس چیز کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آج کل ہمارے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، جیسے تاریخوں کو لے کر کے ہے کہ آج 13 تاریخ ہے، آج یہ تاریخ ہے، آج یہ ہے. اس پہ بھی کیا اس کی اجازت ہے؟ شریعت میں اس کا کوئی کنسیپشن نہیں ہے، نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے. ایسا کنسیپشن نہیں ہے.
مسئلہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہندو دھرم یا اسلام اگر کسی شے کو کوئی چیز اچھی لگی ہو، اس کو اپنی جگہ یقین ہو گیا کہ یہ صحیح ہے، تو وہ دھرم میں گھسیڑ دیتا ہے کہ پاپولر ہو جائے۔ آپ شروع کے زمانے میں دیکھیں اگر اسلام کے، تو اسلام کے شروع کے 200-300 سال جو ہیں اس میں کہیں نہ کوئی نیک تاریخ تھی، نہ کوئی بد تاریخ تھی، نہ کوئی نحس تھی، نہ کوئی ساتھ تھی، کچھ نہیں تھا۔ بعد میں ایک میں نام لینا چاہتا ہے ایک عالم آئے جن کو ہندوستان سے جو کتابیں گئی تھیں، جب انہوں نے اس کو پڑھا علم نجوم کی، تو یہاں سے جو گیا تھا کہ تاریخ نحس، اس لیے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ایکسیپٹ کر کے بھی آپ کر لیتے پرسنل اپنے لحاظ سے، لیکن انہوں نے اس کو دین میں داخل کر دیا، وہاں سے ایک گڑبڑ ہو گئی۔ ورنہ دین میں اس طرح کی کوئی بات سپرسٹیشس کی نہیں ہے، کوئی بھی تاریخ نحس نہیں ہے، کوئی بھی تاریخ سعد نہیں ہے۔ اگر کوئی تاریخ ایسی ہوتی کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہوتا، کوئی تاریخ ایسی ہوتی جس کو شیطان نے پیدا کیا ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ شیطان کی پیدا کی ہوئی تاریخ منحوس ہے، اللہ کی پیدا کیا، یار سارے دن اللہ کے ہیں، ہر تاریخ اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ کے لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ اس سے کبھی کوئی نقصان دہ بات کا صدور ہوتا ہی نہیں۔ جو بھی اچھائی ہوتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے ہر دن اس نے پیدا کیا ہے، ہر دن اچھا ہے۔ یہ ہمارا ڈرپوک پنا ہے، سپرسٹیشس ہے، تمام پرستی، اندھ وشواس ہے کہ ہم کسی تاریخ کو اچھا کہتے ہیں، کسی تاریخ کو برا کہتے ہیں۔ شریعت میں اور دین میں ایسی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، قطعاً کوئی مجھ سے اس مسئلے پر گفتگو کرنے میں تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں گھر سے باہر تو خاص طور سے ایک یوتھ میں بھی ایک چیز ہم دیکھنے محسوس ہو رہی ہے کہ صاحب وہ فلاں جا رہے تھے تو انہوں نے ہم کو ٹوک دیا کہ تم کہاں جا رہے ہو راستے میں، یا پھر وہ بلی راستے میں آ گئی تو وہ دیکھا اکثر خاص طور سے ڈرائیورز جو لائٹ بند کر کے وہ کچھ کرتے ہیں۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جو سمجھے بغیر اسلام کو، دین کو قبول کرتا ہے، وہ ساری مصیبتوں میں پھنستا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ دہراؤں گا کہ اسلام کے بارے میں اور حضور کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہاری پشت پیٹھ پر سے بوجھ ہٹاتے ہیں، تمہاری ہتھکڑیوں کو کاٹتے ہیں، تمہاری بیڑیوں کو کاٹتے ہیں۔ اب رسول نے بیڑیاں کاٹی ہیں، آپ دوبارہ خود ہاتھوں میں ڈالے دے رہے ہیں، پیروں میں ڈالے دے رہے ہیں، تو اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے۔ جہاں ایمانی کمی ہوتی ہے وہاں انسان اللہ کے علاوہ ہر شے سے ڈرتا ہے، جہاں ایمان مکمل ہوتا ہے وہاں انسان اللہ کے علاوہ کسی بھی شے سے، کسی بھی طاقت سے، کسی بھی شکتی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن جو بات آپ نے کہی ہے وہ صحیح ہے، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے۔ میں پہلے اسلامک اتہاس سے آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں کہ حضرت علی جنگ نہروان کے لیے نکل رہے تھے۔ ایک نجومی آگے بڑھا، اس نے کہا، نجومی وہی جو ستارے اتارے دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا کہ اس جنگ میں آپ نہ جائیے، اس لیے کہ اس جنگ میں آپ کا جو ستارہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس جنگ میں آپ ہار جائیں گے۔ تو حضرت علی نے اسے فرمایا کہ اب میں عربی کا جملہ کیا پڑھوں آپ کے سامنے کہ اتنا سے پڑھتا ہوں، من صدقک فقد کذب رسول اللہ، جو تمہاری تصدیق کرے، جو یہ کہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نے رسول اللہ کی تکذیب کی، رسول اللہ کی بات کو جھٹلا دیا۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی شے انسان کے لیے، انسان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، جو کچھ اچھائی برائی ہے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جب آپ کا ستارہ دیکھا تو اس میں سے ایک آگ نکلی، تو آپ نے کہا وہ آگ نکلی ہو یا کچھ نکلا ہو، ہم اس بات کو نہیں مانتے، سب توہم پرستی ہیں، ہم جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب جنگ نہروان میں تشریف لے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن اس جنگ میں جیسی فتح حاصل ہوئی ویسی کسی جنگ میں فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، کہ آپ کے کل 9 سپاہی مارے گئے اور دشمنوں کل 9 سپاہی بچے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگاتے ہیں، آپ اگر معصومین اور ائمہ تعین کے اقوال، ان کے جو واقعات نظروں کے سامنے رکھیں، ایسے ائمہ تعین سے مطلب آپ تاریخ کو پڑھیں۔ میں ایک مثال آپ کو تاریخ دینا چاہتا ہوں۔ ایرانی ہمیشہ سے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ یہ پری اسلامک ڈیز میں، اسلام سے بہت پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی ایجپشنز میں، یعنی مصریوں میں اور ایرانیوں میں۔ ایرانیوں کو یہ بات معلوم تھی کہ مصری لوگ سپرسٹیشس ہیں، وہ بلی کیٹ کو، پسی کیٹ کو بہت مقدس سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کبھی پسی کیٹ پر، بلی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ ڈھیلا پھینک سکتے ہیں اس کی طرف، کیونکہ وہ بہت مقدس ہوتا ہے، جیسے بہت سے جانور بہت سی جگہ مقدس ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان کو معلوم تھی۔ انہوں نے یہ حرکت کی، مصر کی آرمی جو تھی، لشکر بہت بڑا تھا، ان کے پاس اتنا لشکر نہیں تھا، انہوں نے یہ چالاکی کی کہ ان کے پاس جو شیلڈز تھیں، جو ڈھالیں تھیں، اس کو بلیاں بنا لیں، اور وہ بلیاں لے کر سامنے آ گیا، اور بلیاں آ گئی تو ان کا اس پر تو حملہ کر نہیں سکتے، ان کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، ایران نے ان پر حملہ کر کے کاٹ کے ان کو ڈال دیا اور جنگ جیت گئے۔ تو اگر آپ سپرسٹیشن کا شکار رہیں گے تو جو مصریوں کا حشر ہوا، خدا نخواستہ وہی ہمارا بھی حشر ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھیے کہ قل کل من عند اللہ، اچھائی ہو یا تمہارے گناہوں کی سزا برائی ہو، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے مقدر پر یا آپ کی قسمت کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ ان باتوں کو آپ بالکل چھوڑ دیں۔ نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ سعد ہے، سب تاریخ ہے۔ جس تاریخ کوئی خوشی کی بات ہوئی ہو وہ تاریخ خوشی کی تاریخ ہے،
اسی طرح سے جس تاریخ کوئی حادثہ ہوا ہو، کوئی غم کی بات ہوئی ہو، وہ غم کی تاریخ ہے، لیکن سعد و نحس، نیک اور بد، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میں اس مسئلے پر کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت آپ کا، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آخر میں پرپز آف لائف میں یہ جو ہماری گفتگو رہی، اس کے نتیجے میں پیغام کے طور پہ اپنے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ آج کل میں گیتا جی کا ادھین کر رہا ہوں، اور میں اس سے پہلے ہی میں پڑھ چکا تھا، پھر میں ادھین کر رہا ہوں۔ گیتا جی بہت اچھی کتاب ہے۔ آپ نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ کامیاب انسان کون ہے؟ جی، اس کا جواب مجھے گیتا سے ملا، اور پھر میں نے دیکھا تو اسلام سے بھی یہی جواب مجھے ملا، اور وہ جواب یہ ہے گیتا جی میں، یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے، سکسیسفل انسان وہ ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی کو انجام دے، کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم ہاریں گے یا جیتیں گے، اس کو نہ دیکھے، بلکہ جو اس کا فریضہ ہے، جو اس کا کرتویہ ہے، اس کا وہ پالن کرے۔ یہی سچی کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی معیار پر آپ دیکھیں تو امام حسین کربلا میں فاتح ہوئے، جیت ان کو ملی، باوجود ہے کہ وہ جنگ ہار گئے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے اصولوں پر آخر دم تک جمے رہے، ایک ایک بچے کو قربان کر دیا، مگر اپنے اصولوں سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے۔ یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے عظیم انسان کی پہچان ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت آپ تشریف لائے پروگرام میں ہمارے۔ ناظرین، پرپز آف لائف میں آپ نے سنا کہ ہمیں جو کچھ بھی عمل انجام دینا ہے، اس میں معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، اچھے و برے کی تمیز ہونی چاہیے۔ جب تک ہم چیزوں کو پہچان نہیں پائیں گے، اسی طریقے سے ہمارا استحصال ہوتا رہے گا، ہم یوز ہوتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی پرپز آف لائف میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔